انی لاجد فی بدنی ضعفا، بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ ایتینی بالکساء الیمانی وغطینی بہ، تو مجھے اپنی کساء یمانی اڑھا دو اور اسے ڈھانک دو۔ معصومہ فرماتی ہیں کہ فتحتہ بالکساء وغطیتہ بہ وصرت انظر الیہ اذا وجہہ یتلألأ نورا کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ۔ صلوات پڑھیں محمد۔ پھر میں نے وہ چادر یمانی اپنے بابا کو اڑھا دی اور اسے ڈھانک دی۔ مقام توجہ ہے کہ معصومہ عالم نے یہ حدیث جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے کیوں بیان کی؟ دیکھیے صحابہ میں کئی محدثین ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں، خاص کر کے جناب عبداللہ ابن عباس یہ خاندان کے بڑے محدثین میں ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عباس حبر الامہ کا لقب ہے ان کا، اتنے بڑے محدث ہیں، لیکن معصوم عالم نے گھر کے محدث سے حدیث نہیں بیان کی جس شان سے کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے بیان کی۔ لیکن مقام توجہ، آپ نے کہیں بھی حدیث سنی ہوئی ان جابر ابن عبداللہ الانصاری ان فاطمہ الزہرا، جناب جابر نے بیان کیا کہ مجھ سے معصوم عالم نے کہا، تو جناب جابر سے یہ حدیث کیوں بیان کی گئی؟ تو جناب جابر کی چند خصوصیات ہیں، جس میں ایک خصوصیت بڑی اہم یہ ہے کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جناب رسالت مآب کے امین ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ جناب رسالت مآب اللہ کی وحی کے امین ہیں، اور جناب رسالت مآب کے امین ہیں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری۔ اور بڑے مزے کی یہ منزل ہے، مقام توجہ ہے، لطف اندوز ہونے کا مقام ہے کہ کس چیز کی امانت ہے جناب جابر کے پاس۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ ایک دن جناب رسالت مآب کی آغوش میں امام حسین بیٹھے ہیں، اتنے میں جناب جابر آتے ہیں، اور جناب جابر، حمالی میں بھی شیخ صدوق نے روایت تفصیل لکھی ہے، جناب جابر علیہ السلام نے رسالت مآب سے سوال کیا، اور وہ سوال تھا جناب جابر کا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے اولو الامر کون ہیں؟ اولو الامر کون لوگ ہیں؟ ہم اللہ کو پہچان گئے، آپ نے پہچانوایا، ہم رسول اللہ کو ہی پہچان گئے، آپ نے پہچانوایا، مگر یہ کہ اولو الامر کون ہیں؟ تو رسالت مآب نے کہا کہ دیکھو اولو الامر ہمارے اہل بیت ہیں، اور اس کے بعد 12 امام کا نام جناب جابر ابن عبداللہ کو رسول اللہ نے بتایا کہ دیکھو میرے بعد مولا کائنات ہیں، ان کے بعد میرا حسن ہے امام ہوگا، ان کے بعد حسین امام ہوگا، ان کے بعد علی ابن الحسین ہوگا، ان کے بعد پھر امام محمد باقر ہوتے ہوئے امام زمانہ تک۔ جب رسول یہ حدیث بیان فرما رہے تھے تو رسول جب آئے 5ویں امام پر کہ علی ابن الحسین کے بعد پھر امام ہوگا باقر جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، اور اس کا لقب باقر ہوگا جو توریت میں بھی ذکر ہے۔
اور کیا آپ نے دیکھیے قرآن نے کہا ہے کہ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، میں نے ان محمد و آل محمد کی مثال توریت میں بھی بیان کی ہے اور انجیل میں بھی بیان کی ہے۔ رسول کا نام توریت میں فارقلیتا ہے اور مولائے کائنات کا نام ایلیا۔ رسول فرما رہے ہیں کہ اور میرے اس محمد جو میرا ہم نام ہوگا اور چوتھے امام علی ابن الحسین کا بیٹا ہوگا، اس کا بیٹا میرا ہم نام ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ اس کا محمد ہوگا، بلکہ میرا ہم نام ہوگا، اور اس کا لقب توریت میں باقر بیان کیا گیا ہے، اور وہ باقر العلوم ہوگا، علوم کی گتھیاں سلجھائے گا۔ اے جابر، تمہاری ملاقات میرے اس پوتے سے ہوگی۔ یہ اسی میں درمیان میں یہ ذکر ہے۔ اب ذرا منظر کو غور سے دیکھیے، رسول کی آغوش میں بیٹھے ہیں امام حسین، رشتہ کیا ہے؟ رسول اللہ کے نواسے ہیں، اور امام حسین کے پوتے ہیں جناب امام محمد باقر علیہ السلام۔ رسول نے کیا کہا کہ اے جابر، تمہاری ملاقات میرے نواسے کے پوتے سے ہوگی۔ اب ذرا جوڑ کے دیکھیے کتنی پشت ہوئی؟ بیٹی ایک پشت، نواسا دوسری پشت، نواسے کا بیٹا تیسری پشت، اور پھر اس کا بیٹا چوتھی پشت۔ اچھا، جس سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ملاقات میرے اس نواسے کے پوتے سے ہوگی، تو وہ عمر میں نواسے سے بڑا ہی تو ہوگا، چھوٹا تو نہیں ہوگا۔ اچھا، امام حسین رسول اللہ کے پاس رہے کتنے سال تک ہے؟ 7 برس تک۔ 8واں برس امام حسین کا ہے اور رسول اللہ کی شہادت واقع ہوتی ہے نا۔ میں شہادت ہی پڑھنے کا عادی ہوں، عام طور سے تو وفات کہا جاتا ہے۔ تو 7 برس کے 1 سال پہلے کی 6 مہینے پہلے کی بات ہے، تو 6-7 سال کے ہوئے نا۔ تو 6-7 سال کے تو ہیں امام حسین، جس سے بیان کر رہے ہیں وہ اس سے تو بڑا ہوگا، امام حسین سے تو بڑا ہی ہوں گے نا، تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ملاقات ہوگی، باقاعدہ گفتگو ہے۔ وہ اتنے سمجھدار ہیں کہ رسول سے آیت کی تفسیر ڈسکس کر رہے ہیں۔ آپ غور کریں، اتنے سمجھدار تو ہے کہ رسول سے آیت کی تفسیر ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا اطیعوا اللہ ہم سمجھ گئے، واطیعوا الرسول کا ہم سمجھ گئے، واولی الامر منکم میں اولی الامر کون لوگ ہیں، اب رسول سب کے نام بیان کر رہے ہیں۔ اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ملاقات ہوگی۔ اب آپ غور کیجئے کہ ایک بزرگ یہ کہے کسی سے کہ تمہاری ملاقات میرے یہ ننھے سے نواسے کے پوتے سے ہوگی، تو یہ کتنی عجیب سی بات ہے۔ توجہ ہے، اب جو شخص 4 پشت بعد کی بات بتا رہا ہے، زمانہ اسے عالم الغیب نہیں مانتا، تو اور عالم الغیب کیا ہوتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور عالم الغیب کیا ہوتا ہے؟ بھئی دنیا کہہ رہی ہے، عامہ کہ رسول عالم الغیب نہیں ہوتا، بھئی اب اس سے بڑے علم غیب کی کیا بات ہوگی؟ اب آپ دیکھیں اس میں غیب کے کتنے مفاہیم پوشیدہ ہیں۔ پہلی بات کہ تمہاری ملاقات میرے اس نواسے کے پوتے سے ہوگی، پوتا ہی پیدا ہوگا، اس کی کیا دلیل ہے؟ ایک علم غیب تو یہ ہے، معلوم ہوا کہ بھئی ہمارے نواسے کو بھی کوئی بیٹا ہی نہیں ہوا تو پوتا آئے گا، پھر تو نانیالی رشتہ چلے گا، ایک بات۔ اچھا، دوسرا علم غیب، پوتا پیدا ہوگا زندہ بھی رہے گا، دوسرا علم غیب۔ اچھا، پوتا ہی پیدا ہوگا زندہ بھی رہے گا، تو اسی شہر میں رہے گا، ملاقات ہوگی کہ نہیں؟ اس کی کیا ضمانت ہے؟ تیسرا علم غیب۔ اور چوتھا علم غیب یہ ہے کہ اے جابر، تمہاری ملاقات میرے اس نواسے کے پوتے سے ہوگی، تم سے جب ملاقات ہو تو اسے میرا سلام پہنچا دینا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ وہ امانت ہے،
یہ وہ امانت ہے رسول کی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے پاس کہ یہ امانت تم پہنچا دینا۔ جناب جابر نے لپک کے کہا ضرور یا رسول اللہ۔ میں کہوں گا جابر ذرا ہوش میں رہو، کہہ رہا ہو کہ ٹھیک ہے پہنچا دوں گا۔ ارے بھائی یہ 1-2 سال کی بات نہیں ہے، 50 سال کے بعد کی بات ہے۔ رسول کی شہادت 11 ہجری میں ہوئی، ٹھیک ہے، اور سن 61 ہجری میں مجلسی حساب سے میں آپ کو تاریخ بتا دوں، سن 61 ہجری میں جناب محمد باقر 3-4 سال کے ہیں، تو پھر 50 سال کے بعد کی ہی تو بات ہوئی۔ اس کے بعد کہیں ملاقات ہوئی ہے، جب واپسی ہوئی ہے کربلا کے بعد تب ملاقات ہوئی ہے، تب انہوں نے پیغام پہنچایا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، آپ 50 سال کون یاد رکھتا ہے؟ بھائی اگر آج کسی سے کہا جائے جا رہے ہیں مثلاً دلی کلکتہ سے جا رہے ہیں مثلاً، وہاں فلاں ملیں گے، میرا سلام پہنچا دیے گا، اچھا بھائی یاد رہا تو پہنچا دیں گے، ہے کہ نہیں؟ بھائی اتنے امور حیات ہیں، ہم اپنا کام کریں گے کہ سلام یاد رکھیں گے، نہیں ہے کہ 50 سال کے بعد کی بات۔ مگر جناب جابر نے لپک کے پیغام لے لیا، جابر 50 سال بعد کی بات ہے، تمہیں اتنے دن یاد رہے گا؟ کہ رسول جب کہہ رہا ہے کہ سلام پہنچا دینا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول میرے حافظے اور ذہن کی ضمانت لے رہا ہے۔ اس عالم الغیب کو اگر میرے حافظے اور ذہن پر بھروسہ نہ ہوتا تو کبھی یہ امانت میرے حوالے ہی نہ کرتے۔ تو اب انصاف کیجئے کہ ظاہر ہے کہ 50 سال بعد 60 70 75 سال کے ہو جائیں گے جناب جابر، 75 سال تک ہوش حواس صحیح ہو، حافظہ صحیح ہو، طبیعت صحیح ہو، ملاقات ہو تو پیغام پہنچائیں۔ تو وہ رسول جو دوسرے کے دماغ کی ضمانت لے، زمانہ اس کے دماغ پہ شک کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ زمانے کو رسول کے حافظے پہ شک ہو رہا ہے اور ہذیان کا نعوذ باللہ الزام دیا جا رہا ہے، اور رسول جناب جابر کے دماغ اور حافظے کی ضمانت لے رہے ہیں۔ جابر سے ایک بات اور بتاؤ، لپک کے لے تو لیا، اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو خیانت ہو جائے گی نا۔ امانت ہے کہ رسول ہمارے صرف حافظے کی ضمانت نہیں لے رہا ہے، ارے میں نے یہ پیغام رسول کا سلام لپک کے لیا ہی اسی لیے ہے کہ جب تک میں یہ پیغام پہنچا نہیں لوں گا ملک الموت کو میرا انتظار کرنا پڑے گا۔ ہائے ہائے، ایک صلوات پڑھے محمد۔ یہ ہماری حیات کی ضمانت بھی ہے، یہ امانت جب تک میرے پاس محفوظ رہے گی ملک الموت کو میرا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ رسول کی امانت ہے۔ تو میں نے اس لیے بھی یہ امانت لے لی تاکہ میری حیات کی ضمانت ہو جائے۔ ایسا امین، طویل حیات، اچھے حافظے رکھنے والا کہ جس کے ضامن رسول ہیں، اسے معصومہ نے حدیث قصہ کا ضامن بنایا ہے۔